ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ مختلف کیسوں میں جو ہے وہ آج ان کی ضمانتیں بھی منظور ہوئی ہیں, ابھی ضمانت کے مچلکے آنا باقی ہیں. اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ کن کیسوں میں یہ آئی ہیں اور کون سے مقدمات ان پر مزید بنائے گئے ہیں. اور رہائی کے بعد یہ دوسرا انٹرویو جی این پلس کو آپ دے رہی ہیں, آپ کا شکریہ. پہلے تو یہ بتائیں میڈم, کیا کہیں گی, عدالت میں موجود ہیں ابھی بھی آپ اور کیسوں پر کیسز بن رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ نہ جیل سے فرق پڑتا ہے, نہ کیس سے فرق پڑتا ہے, نہ ایم پی او سے فرق پڑتا ہے. تو جی لیکن جو عوام کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں, ہم عوام کے لیے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لاء کے آگے سرنڈر کر کے بیٹھے ہیں. آپ جتنے کیس ہم پر کریں گے, ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پہلی بیل مجھے 8.5 مہینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے ملی تھی. 15 بینچ ٹوٹنے کے باوجود ہم نے انتظار کیا اور ہم نے یہی کہا کہ ہم جو بھی ریلیف لیں گے وہ عدالت سے لیں گے. پارلیمنٹ میں بل لائے گئے, اس میں کہا گیا کہ این او سی کے بغیر جو بھی جلسہ کرے گا وہ 3 سال کے لیے جیل کے اندر ہوگا, اور دوبارہ خلاف ورزی کرے تو 10 سال کے لیے جیل کے اندر ہوگا. تو یہ جو بل لائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے, یہ کیوں لائے جا رہے ہیں؟ حکومت کی طرف سے بل اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ انہیں خان کا ڈر ہے. لیکن خان تو ہوگا, جلسہ بھی ہوگا, اور خان کا ڈر انہیں اس قدر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی سے انہوں نے بلز کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. مطلب جو حکومت وقت کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے عوام کو ریلیف دینا, ان کے کیا ہے, یہ بل کس ٹائپ کے لے کر آتے ہیں؟ نیب ترامیم, یعنی اپنی اولادیں بچائیں, اپنا مال بچائیں, اپنی کھال بچائیں. اس کے علاوہ یہ کیا لے کر آتے ہیں؟ الیکشن ایکٹ, یہ لے کر آتے ہیں ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کرنا. کیوں؟ تاکہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے یہ قائم رہ سکے. یا یہ لے کر آتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دیں, یا یہ اس ٹائپ کی چیزیں جو لے کر آ رہے ہیں, یہ تو سب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, اپنی سرکار کو بچانا ہے, اور اسی کی کنٹینیویشن میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. مطلب مجھے تو نہیں یہ پتہ, پہلے بھی 16 ماہ ان کی حکومت رہی ہے, اب بھی میرے خیال میں کافی 8 فیبرری کے بعد سے مسلط ہیں حکومت کے اوپر. تو مجھے یہ بتا دیں کوئی ایک عوام کے لیے بل آیا ہو, کوئی ایک بل یہی آیا ہو کہ جی آئی پی پی کو جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور وہ چل نہیں رہے ہیں تو کیوں ادا کی گئی ہیں, یا کوئی کوسچن ہی ایسے ہوئے ہوں, یا یہ کیا گیا ہو کہ عوام کو سستی بجلی دینی ہے یا عوام کو سستا آٹا دینا ہے. یہاں ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں شعبدہ بازی کی جاتی ہے. شعبدہ بازی کیا کی جاتی ہے؟ خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ ریلیف دینے کے لیے آپ نے آئی ایم ایف کا معاہدہ خراب کیا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں جو پنجاب حکومت نے کیا اور آئی ایم ایف کا جو ریئیکشن آیا ہے, پلس جو کیسر بنگالی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, کیا یہ آئی اوپنر نہیں ہے؟ بٹ اسٹل کیا یہ ریفارمز لے کر آ رہے ہیں کہ جی اداروں کو ہم نے کیسے بحال کرنا ہے؟ بتایا جا رہا ہے پی ڈبلیو ڈی میں آگ کیوں لگی, جیسے صاف پانی میں لگی تھی. پھر ان کے لوگوں میں سے جو سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ آپ چھوٹے ملازمین کو لے آف کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ رکھ رہے ہیں, جس سے اور ایک پوری پراپر ورکنگ ہو چکی ہے. مطلب کمیٹی کھیلنا چھوڑ دیں نا, پھر عوام کی بات کریں. ہم تو ہیں, کھڑے ہیں, ہم جلسہ بھی کریں گے, ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے, کیونکہ ہمارا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے. حکومت کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہمارے سے مذاکرات کیے جائیں, اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں لیکن ہم این آر او نہیں دیں گے. احسن اقبال نے فلور آف دی ہاؤس میں یہ کہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں صرف اتنا کہوں گی, نوکروں سے کون مذاکرات کرتے ہیں؟ مذاکرات ہمیشہ مالکوں سے ہوتے ہیں. یہ بات یہ یاد رکھیں. یہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے, پپٹس ہیں یہ, تو ان سے کون مذاکرات کرے گا؟ اور جو نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ آپ کے اپنے لوگ ہی یہ کہہ رہے ہیں. ہم نے تو خان صاحب نے محمود اچکزئی صاحب کو ایک مینڈیٹ دیا ہے, وہ بیٹھیں گے. ہم ان سے اس پہ نہیں بیٹھیں گے کہ خان صاحب کے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں یا خان صاحب نے کوئی ڈیل کرنی ہے. ہم بیٹھیں گے عوام کے لیے. جب بھی بیٹھیں گے ہم بیٹھیں گے ملک میں رول آف لاء کے لیے. آپ خان صاحب کا ویژن دیکھیں. خان صاحب کا ویژن اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ جو جلسے کا تھیم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں. اس کا تھیم کیا ہے؟ اس کا تھیم ہے ہی یہ کہ اس ملک کو ان چوروں لٹیروں سے حقیقی آزادی دلوانی ہے. عدلیہ پہ جس طرح کا شب خون مارا گیا, عدلیہ کو آزاد کرانا ہے. یا اس کے اندر کیا ہے؟ رول آف لاء کی جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں, یا اپنے مینڈیٹ کی واپسی. مینڈیٹ کی واپسی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ عوام کا ووٹ ہے, اور عوام کے لیے سب سے پاورفل چیز اپنے حق کی آواز اٹھانے کے لیے اس کا ووٹ ہے. میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب سے کل بھی لیگل ٹیم ملی ہے, بڑی مشکل سے ان کی ملاقات ہوئی, کیونکہ اب تو اڈیالہ جیل میں کافی سختیاں بڑھا دی گئی ہیں, صحافیوں پر بھی سختیاں ہیں, صحافیوں کو بھی نہیں جانے دیا جا رہا.
لیگل ٹیمز کو بھی کل بڑی مشکل سے ایکسیس ملا اور کل خان صاحب سے خان صاحب نے ایک ہی بات کی کہ 8 ستمبر کا جلسہ آرزو ہم کریں گے اور رول آف لاء کے لیے قانون کی بالادستی کے لیے میں کارکنان عوام کو کہتا ہوں کہ وہ سڑکوں پر نکلے اور اپنا پرامن جو ہے وہ جلسہ کریں. تو جو 8 ستمبر کا جلسہ ہے تو اس حوالے سے کیا آپ میسج دینا چاہیں گے یا کیا کہنا چاہیں گے کہ اس مرتبہ جلسہ ہوگا یا لیڈرشپ سے بیان بازی کرتی رہے گی اور پھر کوئی کہا جائے گا کہ جی ربیع اول کا مقدس مہینہ ہے تو اس وجہ سے ہم جلسہ جو ہے مؤخر کرتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ڈیٹ دے دے گی؟ میں صرف عوام کو یہ کہنا چاہوں گی ہمارا لیڈر ہمارے لیے سختیاں برداشت کر رہے ہیں. وہ کبھی اپنے منہ سے ہمیں نکلنے کا نہیں کہے گا. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے اوپر اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں, اسے ڈیتھ سیل میں رکھ کر جس طرح کے کرمنلز کو اس کے آس پاس رکھا جا رہا ہے. ہمیں تو ان کی سلامتی کے بارے میں بھی بہت سے ہمارے کنسرنز ہیں اور میں تو بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اب اپنے لیڈر کے لیے, کیونکہ اس نے یہ نہیں کہنا کہ میرے لیے نکلو, اب ہمیں نکلنا ہے کیونکہ یہ حکومت صرف اب چند دنوں کی مہمان ہے. جس وقت عوام کا ایک سیلاب آئے گا نہ یہ حکومت رہے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ملک کا اصلی وارث ہے, ملک کا اصلی وزیر اعظم ہے, ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنوا کر ہم بھی اور ہماری عوام بھی دم لے گی. عمران خان صاحب نے چانسلر کے الیکشن کے واسطے بھی کہا ہے کہ چانسلر کا الیکشن میں لڑ رہا ہوں لیکن نون لیگ والے پٹیشنیں دائر کرنے کے خوفزدہ ہیں کہ میں جیل سے بیٹھ کے ایک الیکشن لڑ رہا ہوں کیونکہ وہاں تو ان کی پٹیشنیں کام نہیں کرنے لگی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو پٹیشنیں نون لیگ فائل کر رہی ہے, پٹیشنوں پر پٹیشنیں جو فائل کر رہی ہے کہ خان صاحب جو ہے پاکستان میں قید ہیں, وہ ملزم ہے یا مجرم ہے, وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی, اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جتنی ان کی چھوٹی سوچیں ہیں نا اسی لحاظ سے یہ کام بھی کرتے ہیں. بیسیکلی ان کے لیے بہت پیٹی میٹرز جو ہے, مطلب مسئلہ ان کے لیے ان کی روزی روٹی بیسیکلی خان صاحب کے نام پر چلتی ہے, تو اس لیے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. باقی آپ مجھے یہ بتا دیں, خان صاحب بریڈ فورڈ کے بھی چانسلر رہے ہیں اور آکسفورڈ کے چانسلر ہونے سے کیا ملک کا نام روشن ہوگا, بٹ ان کے ایشوز کیا ہیں؟ وہ خان صاحب والی بات ہے نا, یہ پڑھتے خود نہیں ہیں اور نہ پڑھنا چاہتے ہیں. ان کی فیملی میں سے کوئی اس کیلیبر کا ہے نہیں کہ مقابلہ کر سکے, اس لیے بس یہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن میں ان کو بتا دوں فارم 47 وہاں تیار نہیں ہوگا, وہاں سکندر راجہ جیسا کوئی الیکشن کمشنر نہیں بیٹھا ہوا, وہاں 2.5 لاکھ آکسفورڈ گریجویٹس نے فیصلہ کرنا ہے جو ان کی ای میلز کی وجہ سے اب یہ سارا کچھ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح سے خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا, کون کون سے عناصر تھے, کون کون لوگ ان کے پیچھے تھے, کس طرح سے خان صاحب ایک بے گناہی کی جیل کاٹ رہے ہیں, کس طرح سے وہ انڈر ٹرائل مقدمات کے باوجود اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, ان کی وائف بشرا بی بی کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے, میڈیا کا گلا کس طرح سے گھونٹا جا رہا ہے, جبری گمشدگیاں کس طرح سے ہو گئی ہیں. کوئی طبقہ اس وقت سرکار کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں رہا. آپ منتخب نمائندوں کو دیکھ لیں, آپ شاعروں کو دیکھ لیں, آپ اس وقت یہ دیکھ لیں کہ ڈاکٹرز کے بیٹوں کو دیکھ لیں جیسے فیضان شاہ ہے, ہمارے لڑکوں کو دیکھ لیں. مطلب میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس حکومت کی جو ویژن ہے نا, جو یہ بار بار کہتے تھے, ان کا ویژن ہی یہی ہے, جو بولے اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرو.